ان چیزوں سے روزہ نہ ہی ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں غلط فہمیاں ان چیزوں سے متعلق ہیں۔ اسے غور سے سمجھ لیں۔ تھوک نکلنا، اس سے ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس تھوک نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے، تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح گرمی میں بار بار نہانے سے بھی روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دانتوں سے خون کا نکلنا یا مسونوں سے خون کا آنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ خون حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ اسی طرح زخم سے خون نکل جائے یا پیپ بہنے لگے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح کوئی چوٹ لگنے کی وجہ سے خون نکلنے لگ گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح یہ بات بڑی اہم ہے، احتلام یا صحبت کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا لیکن غسل کیا نہیں اور سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو اس طرح کرنے سے بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ روزے کا ناپاکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنے سے روزہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کسی کو احتلام ہو گیا یا رات کو اس نے صحبت کی اور صبح کو اٹھا، وقت کم تھا، تو وہ اگر غسل کرے گا تو پھر سحری کرے گا تو روزہ ہوگا۔ یہ بات غلط ہے، اور بعض اوقات وقت کم ہوتا ہے تو انسان سحری نہیں کر پاتا تو یہ شخص ناپاکی کی حالت میں ہی روزہ رکھ لے اور روزہ رکھنے کے بعد نہا لے۔ ان چیزوں سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ نہ ہی مکروہ ہوتا ہے اور نہ ہی اسی طرح اس سے روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا روزے کی صحت پر کوئی فرق پڑتا ہے۔